الرحیم۔ پینسل لے لیں اور جو الفاظ معنی ہیں اس کو اپنی بک پر جیسے ہم کلاس میں لکھتے ہیں اسی طرح اس کے اوپر میننگز لکھیں اور ان کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ آج ہم اس میں آیت نمبر 14 سے 16 تک ہم پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ، وَلَقَدْ كَانُوا حالانکہ وہ پہلے ہی اقرار کر چکے تھے، من اللہ اللہ سے، لا یولون الادبار کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، وکان عہد اللہ مسئولا اور اللہ کے وعدے کی ضرور پوچھا جائے گا، پرسش ہوگی۔ یعنی اس سے پہلے وہ پوچھ چکے تھے، اقرار کر چکے تھے کہ اللہ اب جب بھی کہیں جنگ ہوگی تو ہم وہاں سے منہ نہیں پھیریں گے، لیکن جب جنگ ہوئی تو اس میں وہ بہانے لگانے لگے اور گھر جانے کے لیے عذر تلاش کرنے لگے اور جنگ سے پیٹھ پھیرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَقَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ کل کہہ دو، لن ہرگز نہیں، ینفعکم تمہیں فائدہ دے گا، فرارو بھاگنا، ان فرر تم اگر تم بھاگتے ہو، کل کہہ دو، لن ہرگز نہیں، ینفعکم تمہیں فائدہ دے گا، فرار بھاگنا، ان فرر تم اگر تم بھاگتے ہو، من الموتی موت سے، اول قتلی یا قتل کیے جانے سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اور اس وقت تم بہت کم فائدہ اٹھاؤ گے، تمتع فائدہ اٹھاؤ گے، قلیلا کم، وَإِذًا اور اس وقت۔ دوبارہ سے اس کے میننگز نوٹ کر لیں۔ کل کہہ دو، لن ہرگز نہیں، ینفعکم تمہیں فائدہ دے گا، فرارو بھاگنا، ان فرر تم اگر تم بھاگتے ہو، من الموت موت سے، اول قتلی یا مارے جانے سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ ان آیات میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اس کو موت آ کر رہنی ہے۔ اگر وہ یہاں سے بھاگ جائیں گے تو جب ان کی موت کا وقت مقرر ہوگا وہ اس وقت ان کو آ کر ہی رہے گی، چاہے وہ مضبوط قلعوں میں ہوں یا گھر بیٹھے ہوں، ان کی موت کا وقت مقرر ہوگا وہ اس وقت ان کو آ کر ہی رہے گی، چاہے وہ مضبوط قلعوں میں ہوں یا گھر بیٹھے ہوں یا میدان جنگ میں ہوں، اور جب اللہ نے ان کو بچانا ہے تو وہ کسی بھی مقام پر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ تو اگر جو ہے اب اس میں کہا جائے اگر انسان اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے تو وہ شہید کہلائے گا اور اس کو بہت بہترین رتبہ جو ہے وہ اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اگر یہ اس طرح بھاگیں گے تو ان کو منافقت کی جو ہے وہ سزا بھی دی جائے گی اور اللہ سے وعدہ خلافی کی سزا بھی ان کو ملے گی۔ اللہ کے ارادے کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی، نہ تمہارا اس کے مقابلے میں کوئی بس چل سکتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے اور ہر حالت میں اللہ کی مرضی کا طلبگار رہے، اور نہ دنیا کی بھلائی یا برائی یا سختی نرمی انسان کو پہنچ کر رہے گی، پھر اس کے راستے میں انسان کیوں بزدلی دکھائے اور وقت پر اپنی جان کیوں اللہ کے راستے سے چرائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آخرت بھی خراب ہوگی اور دنیا کی تکلیف بھی نہیں ہٹ سکے گی۔ آیت نمبر 16، کل کہہ دو، من ذی کون ہے جو، یعصمکم تم کو بچائے گا، من اللہ اللہ سے، ان ارادہ کل کہہ دو، من ذی کون ہے جو تم کو بچائے گا، من ذی کون ہے جو، یعصمکم تم کو بچائے گا، من اللہ اللہ سے، ان ارادہ اگر وہ ارادہ بیکم تمہارے ساتھ، سوءً برائی کا، او ارادہ یا ارادہ کر لے، بیکم تمہارے ساتھ، رحمتاً مہربانی کا، یعنی تمہیں اللہ اگر تمہارے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے تو کوئی انسان اللہ کو اس اچھائی کرنے سے روک نہیں سکتا،
اور اگر اللہ انسان کے ساتھ برائی کرنا چاہے، کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہے، تو سب انسان مل کر بھی اللہ کو اس سے نہیں روک سکتے۔ وَلَا يَجِدُونَ اور تم نہیں پاؤ گے لَهُمْ ان کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیًا کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ ہی مددگار۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست اور نہ ہی مددگار پائیں گے، یعنی اللہ سے بچانے والی اللہ کے سوا اور کوئی ذات نہیں ہے، خواہ وہ نیکی کا ارادہ کر لے انسان کے ساتھ یا برائی کا ارادہ کر لے۔ تو اگر انسان اللہ کا فرما بردار رہتا ہے تو اللہ کو اپنا دوست اور مددگار پاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف چلتا ہے، تو اللہ سے بچانے والا کسی کو نہیں پاتا۔ ان آیات کو یاد بھی کرنا ہے، ان کے میننگز بھی لکھنے ہیں اور ان کی اچھے سے ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔